بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ پچھلی مجلس میں، مستورات کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ بعض چیزیں آج ہماری زندگی میں ایسی ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں، اور اس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ آج ہمیں دعاؤں کی طاقت کا، دعاؤں کی برکت کا اور دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ پھر بالخصوص چونکہ مستورات کا زیادہ واسطہ اپنے اہل خانہ سے، اپنی اولاد سے، اپنے شوہر سے، ان سے ہوتا ہے، تو ایسا بہت کم ہے کہ ہم دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے بھلائی کی، ترقی کی، قبولیت کی دعائیں کریں۔ اسی طریقے سے جو بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ذکر الہی کی طبیعت اور مزاج بھی دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر مومن کی غذا ہے، لیکن غذا کس کی ہے؟ روح کی۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، الجسد والروح۔ ایک انسان کا جسم ہے ظاہری، اور ایک جسم کے اندر روح ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے، ایک چیز پوشیدہ ہے، لیکن دونوں اس دنیا کی زندگی کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ لہذا اگر جسم ہو لیکن اس سے روح نکل جائے تو زندگی ختم ہے۔ یا اللہ نے روح کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اگر وہ جب تک جسم میں نہ جائے تو انسان نہیں کہلا سکتا۔ جب جسم انسانی میں اللہ کے حکم سے فرشتہ روح پھونکتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچے کا حمل ٹھہرتا ہے ماں کے رحم میں، تو شروع کے جو 4 مہینے ہیں، اس میں یہ بچہ 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، 3 درجات ہوتے ہیں اس کے۔ لیکن جب 4 مہینے پورے ہو جائیں تو پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور اس حمل اور اس جنین کے اندر وہ سانس پھونکتا ہے، روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو 4 مہینے بعد اس حمل کے اندر سانس آ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے۔ اب ایک انسان کی زندگی شروع ہو گئی، اگرچہ یہ اس دنیا میں نہیں آیا، ماں کے رحم میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اس کی حیات اور زندگی شروع ہو گئی۔
تو انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے. پھر جب ایک وقت پورا ہوتا ہے، 9 مہینے ہیں، 11 مہینے ہوں، 10 مہینے ہوں، جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے، جب یہ بچہ انسانی شکل میں جیتا جاگتا دنیا میں آتا ہے تو اول دن سے یہ غذا کا، خوراک کا محتاج ہوتا ہے. ہاں، خوراک میں تدریجاً فرق آتا ہے، بچے کی الگ ہے، پھر 2 سال بعد الگ ہے، پھر اور الگ ہے، پھر اور الگ ہے. لیکن انسان کے جسم میں جب روح آ گئی تو ظاہر کے جسم کو خوراک کی، غذا کی ضرورت ہے. انسان غذا کھائے گا، کھانا کھائے گا، جسم کو طاقت دے گا، صحت تندرستی کا خیال رکھے گا. یہ صرف دنیا کا تقاضا نہیں، شریعت اور دین کا بھی تقاضا ہے. جب انسانی جسم وہ غذا کا محتاج ہے تو جسم میں آئی ہوئی روح، اس کو غذا کیوں نہیں چاہیے؟ جب انسان کا جسم طاقت کا محتاج ہے تو جسم کے اندر کی روح کو طاقت کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ جب انسان کا جسم تازگی کا محتاج ہے تو اندر کی روح کو تازگی کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو انسان کے روح کی غذا بنا دیا. انسانی روح، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، یعنی ان کی روح کو سکون مل جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. الا، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے. تو آج اس روح کی غذا سے غفلت بہت زیادہ ہے. جسم کی غذا پر تو محنت سب کرتے ہیں، ہر ایک اس فکر میں ہوتا ہے کہ کھانا وقت پہ تیار بھی ہو، کھا بھی لیا جائے، ہضم بھی ہو جائے. تو جسم تو بن رہا ہے، لیکن جسم جس روح پر موقوف ہے اس روح کی غذا کا کوئی اہتمام آج ہماری زندگیوں میں نہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ روح کو جب غذا نہیں ملی تو دن بدن روحانی کیفیات، قلب کی کیفیات، روح کی تازگی وہ متاثر اور کمزور ہوتی چلی جائے گی. اور جب روح کمزور ہو گئی تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ انسان اللہ سے دور ہوگا، گناہوں کے قریب آ جائے گا. پھر گناہ کرنا آسان ہوگا، اعمال کرنا مشکل ہوگا. پھر اللہ کو ناراض کرنا بوجھ نہیں بنے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بوجھ بن جائیں گے. پھر دین پر چلنا مشکل ہوگا، دین کو چھوڑنا بالکل آسان ہو جائے گا. جنت والے اعمال پہاڑ کی طرح بوجھ محسوس ہوں گے، لیکن جہنم لے جانے والے کام اور برائیاں وہ راحت اور آسانی کے ساتھ انسان کرتا رہے گا. وجہ اور بنیاد کیا بنی کہ ہم نے روح کو اس کی غذا یعنی ذکر سے محروم رکھا ہے. اس لیے اللہ کے ذکر کی پابندی ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خوب کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. ایک چیز میں کثرت مانگی گئی، زیادہ سے زیادہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جو انسان اگر اس طرح ہلکا پھلکا یا 2 8 7 مرتبہ کر لے
اس سے بھی کام نہیں بنے گا. ہم تو خیر وہ بھی نہیں کرتے آج، لیکن کمزور ذکر، کم ذکر، بے دہانی والا ذکر وہ انسان کی روح کو طاقتور نہیں بنا سکتا. لیکن ذکر کی برکت بہرحال اتنی ہے کہ حضرت قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ ہو لیکن اثر کیے بغیر نہیں رہے گا. اثر وہ ذکر بھی کرے گا جو چاہے غفلت کے ساتھ ہو. غفلت والا ذکر بھی ایک مومن مرد عورت پہ اثر ضرور کر جائے گا، اس لیے کہ اس کی تاثیر ہے. تو اگر ایک بندہ، ایک مسلمان مرد یا عورت، اگر وہ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر یا چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے، تسبیحات کا ورد کرے، مسنون کلمات کا اہتمام کرے، تو آپ بتائیں کہ وہ ذکر انسان کے دل پر، دماغ پر، جسم پر، روح پر کتنا اثر انداز ہوگا. انسان کو آباد کر دے گا، اندر کی دنیا آباد ہو جائے گی. تو اس لیے ذکر کی پابندی اور ذکر کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں ذکر کا مزاج اور عادت پیدا ہو جائے. بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، مستورات کا تو ظاہر سی بات ہے، اوڑھنا بچھونا، ساری مصروفیات گھر کی چار دیواری کے اندر کی ہیں. ان کے ذمے تو باہر کی محنت اور بھاگ دوڑ نہیں ہے، وہ مرد کے ذمے ہے. تو مستورات کے پاس تو گھر میں بڑا موقع ہوتا ہے، بڑا موقع کہ کام کرتے ہوئے بھی وہ کیا کریں؟ اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہیں، کام کرتے ہوئے بھی. اس لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے جو بانی ہیں، جن سے اس سلسلے کی بنیاد چلتی ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگا رہے لیکن دل یار کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ لگا ہوا. تو مستورات گھر کا کام کریں، کسی نے نہیں روکا، کرنا ہے، ضروری کرنا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ زبان سے، دل سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، زبان سے اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں. آپ یقین کریں کہ جس رزق کو تیار کرتے ہوئے اللہ کا ذکر پڑھا گیا ہو، جس روٹی کو بناتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، جس ہانڈی کو پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، اس رزق میں، اس کھانے میں کتنی برکتیں آئی ہوں گی. آج تو غفلت کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں. مستورات کام بھی کرتی ہے، اولاد کو کوس بھی رہی ہوتی، برا بھلا بھی کہہ رہی ہوتی، روٹی بھی گوندھ رہی ہے اور گلے شکوے بھی ہو رہے ہیں. ہر ایک کا گلا شکوہ ہو رہا ہے، غصہ بھی ہو رہا ہے، گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، سب چیزیں چل رہی ہوتی. تو بھائی اس روٹی میں، اس رزق میں، اس کھانے میں، اس دسترخوان میں کیا برکتیں آئیں گی جو ہم نے اس غفلت اور سستی اور نادانی کے ساتھ تیار کیا. جب بندہ اس کا خیال کرتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، تو اس کے رزق میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مستورات کے لیے تو بڑی آسانی ہے. وہ اگر کام کرتے کرتے بھی اللہ کا ذکر کریں تو نہ جانے کتنی مرتبہ وہ استغفار پڑھ سکتی ہیں، کتنی مرتبہ وہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، کتنی مرتبہ لفظ اللہ کا ذکر وہ کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو، اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں. تو ادھر ادھر کی باتیں ہم سوچتے ہیں اور دل کو ہزاروں باتوں میں الجھایا ہوا ہوتا ہے. اس دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لیا جائے. ہمارے بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے
اصلاح نفس کا، کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے نفس کی باطن کی اصلاح ہو جائے تو فرمایا یہ وقوف قلبی کا اہتمام کرے۔ وقوف قلبی، قلب کہتے ہیں دل کو، وقف کہتے ہیں رک جانے کو۔ کیا مطلب؟ وقوف قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا جسم اور جسم کے اعضاء چاہے کسی بھی کام میں ہوں، لیکن دل کا دھیان صرف اور صرف اور صرف اللہ کی طرف لگا رہے، دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ چاہے انسان بات کر رہا ہے، بول رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، ہاتھ سے محنت کر رہا ہے، کہیں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، مجلس میں ہے، تنہائی میں ہے، جس حالت میں بھی ہو، پورا جسم مشغول ہو، اعضاء الگ الگ کام میں لگے ہوئے ہوں، لیکن دل کا دھیان اور دل کی توجہ میں صرف کون سی ذات ہو؟ اللہ کی ذات ہو۔ اب یہ کیفیت ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے انسان کی بن جائے گی، انسان کو تھوڑی سی ذرا محنت کرنی ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ شیطان انسان سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بس باتیں ہیں، یہ تو ان مولویوں کی باتیں ہیں کہ دل کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف ہو۔ تو ہمارے حضرات نے، بزرگوں نے اس کی مثال دی کہ ایسا بالکل ممکن ہے، اور فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچے کو صبح ماں تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، مدرسے بھیجتی ہے۔ اب دیکھیں، ماں باپ کے لیے تو اولاد کے بعد کل کائنات وہ ہوتی ہے۔ اب جس بچے کو تیار کر کے مکتب، اسکول، مدرسے بھیج دیا، وہ چلا گیا، 5 گھنٹے وہ اپنے اسکول مدرسے میں گزارے گا۔ اس بیچ میں ماں نے گھر کے 20 کام کرنے، کھانا پکانا ہے، ناشتہ پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، صفائی ستھرائی، جھاڑو پونچھا کرنا ہے، بڑوں کی خدمت کرنی، سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن جو ذمہ دار ماں ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کا دل کہاں اٹکا ہوگا؟ اس بچے کے اندر، کہ پتہ نہیں اب وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کلاس میں ہوگا، وہ فلاں جگہ پر ہوگا، کب واپس آئے گا، بار بار گھڑی کو دیکھے گی، بار بار اس کو سوچے گی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھیں 5 گھنٹے بچہ اس کے سامنے نہیں ہے، نہ بچے کی آواز آ رہی ہے، نہ بچے کی تصویر سامنے، سارے کام بھی گھر کے ہو رہے ہیں، لیکن دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ اس بچے کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ واپس نہ آ جائے۔ تو جس بچے سے دل کی محبت جڑی ہوئی ہے، اگر آج ایک ماں 5 گھنٹہ اس کی غیر موجودگی میں ہر وقت اس کا دھیان رکھ سکتی ہے، سارے کام بھی ہو رہے ہیں لیکن دل وہاں لگا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ، ایک اللہ سے محبت اور تعلق رکھنے والا بندہ، وہ دنیا کے سارے کام بھی کر رہا ہو، ساری مصروفیات میں لگا ہوا ہو، لیکن اس کے دل کا تعلق اور دھیان اللہ کے ساتھ ہو۔ اور یہ ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کی کیفیات ہوتی ہے کہ وہ مجلس میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ پاک کی طرف جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے، ان کے حالات میں لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے حضرت کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، میں حج پہ گیا تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جا کے ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اللہ والے لوگ تھے، فرماتے مجھے بڑا رشک آیا اس بندے پر کہ جو ملتزم سے رو کے اللہ سے مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کے دل پر توجہ دی۔ توجہ یہ ہمارے تصوف اور بیعت کے سلسلے میں یہ ایک ترتیب اور عمل ہوتا ہے کہ بندہ اتنی محنت اپنے اوپر کر لے کہ یہ دل کی کیفیات کو پڑھتا ہے اندر کہ کیا سوچ رہا ہے یہ بندہ۔ تو فرمایا میں نے اس بندے کے دل پر توجہ دی تو مجھے عجیب بات کھلی مجھ پر
کہ جو بندہ ظاہر میں ملتزم سے خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کے رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کا دل اللہ سے بالکل غافل تھا، دل میں اللہ کی ذات نہیں تھی، اس کی کچھ دنیا سوچ رہا تھا۔ فرماتے پھر ہم آگے گئے، حج چل رہا ہے، مینا پہنچے تو مینا کے میدان میں میں نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ لوگ کچھ سامان بیچ رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے نیچے اپنا سامان رکھا ہوا ہے چادر پہ، خرید و فروخت کر رہا ہے، کاروبار اپنا کر رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں دل میں آیا کہ یہ تو حج کا سفر ہے، یہ بندہ دنیا کما رہا ہے، دنیا کے لیے آیا ہے۔ میں نے اس کے دل پر توجہات ڈالی، اللہ نے مجھ پر حقیقت کھولی کہ اس بندے کا دل 100% اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اس بازار میں بیٹھ کر بھی، خرید و فروخت کر کے بھی، دنیا کما کر بھی ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں تھا۔ یہ وقوف قلبی ہے کہ بندہ جو کام بھی کرے لیکن اس کے دل کا دھیان، دل کا تعلق، دل کا ربط وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو آج ذکر کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر خاص طور پہ مستورات کے لیے۔ تو اس لیے ذکر کی پابندی کریں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت ہو، روٹی میں برکت ہو، باورچی خانے میں برکت ہو، دسترخوان میں برکت ہو، ہاں شوہر کی کمائی میں برکت ہو، لیکن اس کے لیے جو ترتیب اور طریقہ ہے کہ ذکر کی پابندی، ذکر کا اہتمام، وہ مزاج نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا مزاج بنائیں، ذکر کی عادت بنائیں اور ذکر کی پابندی کریں۔ تسبیح اپنے پاس رکھیں 100 دانوں کی، اور روزانہ اس پر استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، لفظ اللہ، جو ہماری 5 تسبیحات ہیں ہمارے سلسلے کی، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر درود شریف جو کوئی سا بھی ہو، سب سے افضل نماز والا درود شریف، پھر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر لفظ اللہ جو اس میں ذات ہے اس کا ذکر۔ تو انسان زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تو آپ یقین کریں یہ جو ذکر کی پابندی ہمارے مزاج میں اور ہمارے معمولات میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر داخل ہوگی، آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ آپ کے ہر زندگی کے معاملے میں اللہ نے برکتیں ڈال دی۔ تو اس لیے اپنے گھروں کا ماحول وہ ذکر کا ماحول بنائیں، وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں، گھر کے کام بھی کریں، ذکر اور تسبیحات کی اور مسنون کلمات اور وظائف کی پابندی بھی کریں، تاکہ اس کا اثر ہماری زندگی کے سارے معاملات اور معمولات پر ہو، اور ہماری جو روح کی زندگی ہے، اندر کی جو زندگی ہے، وہ اس ذکر کی برکت سے وہ طاقتور ہو جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ساری زندگی اپنے زبان کو، دل کو اللہ کے پاکیزہ ذکر سے، یاد سے معطر رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، بڑوں کی حفاظت فرما دے۔ آخرت کی خوب اور بھرپور تیاری کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام مرحومین مرحومات کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کل امت کی یا اللہ کامل مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ السلام علیکم۔